پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر اپنے علماء سے سنتے ہیں۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو کھول دیتے ہیں، ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک گفتگو ہوتی ہے کہ آج ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کس کس انداز میں کس کس طرح کر رہا ہے، اور ہمیں قرآن کریم سے ہدایت اور روشنی کس کس انداز میں مل رہی ہے، کیا ہم لے بھی رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے سوال و جواب کے لیے تاکہ ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، خاص طور پر ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل، کبھی کبھی ان کے ذہنوں میں کچھ کنفیوژنز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہم ایک صاحب نظر اور صاحب نگاہ عہد کا لمس جن کے پاس موجود ہے، انہیں زحمت دیتے ہیں مفتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز ناظرین کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم محترم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے نئے مسائل، نو آمدہ مسائل، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، ایک کتاب کا تعارف۔ خواتین و حضرات، یہ کتاب فقہ الحلال، یہ کتاب، اس کا نام ہے فقہ الحلال۔ نام سے ہی اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ موضوعات کیا ہوں گے، کن نکات پر مبنی یہ کتاب ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں، مؤلف ہیں،
وہ ہیں مفتی محمد نجیب خان صاحب جو کہ تشریف فرما ہیں۔ کام کا آغاز کیا تھا ان کے والد محترم مرحوم نے، اللہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور کی بارش کرے۔ وہ تو کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ اتفاق کی بات، بلکہ خوش قسمتی کی بات یہ کہ میری بھی ملاقاتیں رہیں ان سے، اور بہت صاحب کمال آدمی۔ خواتین و حضرات، یہ فقہ الحلال، یہ بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں، یعنی تمام جو فقہ ہیں، جتنے تمام اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کو یکجا کیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ دور جدید کے مسائل، ان کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں ایک تو مبارکباد پیش کروں کہ ایک بڑا کام اس کتاب کی شکل میں آیا ہے سامنے۔ اس کتاب کی بابت ذرا ہمیں مطلع فرمائیں کہ اس کتاب میں وہ کون کون سی خوبیاں ہیں، یا وہ کون کون سی علمی کمی ہمارے پاس تھی کہ جس کو اس کتاب نے دور کر دیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ، عزت افزائی بخشی آپ نے اور اس کتاب کا تعارف کرایا۔ یہ جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، یہ حضرت والد محترم پروفیسر محمد احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ انہوں نے اس محنت کا آغاز فرمایا تھا، اور ان کے ایک ساتھ ہیں آفاق شمسی صاحب، وہ دو حضرات نے یہ شروع کیا تھا۔ اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیڈٹ کالج پٹارو میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے، لیکن انہوں نے، ان کو یہ فکر تھی بہت زیادہ کہ حلال حرام کے حوالے سے امت میں جو ہے جس طرح طلب ہونی چاہیے اس طرح طلب نہیں ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس پرسیپشن پہ رہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر حلال ہے، تو ہمیں تو اس فکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اس کی طرف کوئی فکر نہیں ہے۔ اور دوسری ایک اہم چیز جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سجھائی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کے دو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں حلال کے، ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے اور ایک مفتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ایک گیپ ہے، وہ گیپ یہ ہے کہ جو مفتی ہے اس کو کیمسٹری نہیں آتی، اور جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے اس کو شریعت نہیں آتی۔ تو اور دوسری چیز انہوں نے جو ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے ملک میں رہنے والے مکاتب فکر میں تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کام کا آغاز اس طرح کیا کہ انہوں نے ایک حلال تحقیقات و آگہی کی کونسل بنائی، ہارک، حلال اویئرنیس اینڈ ریسرچ کونسل، اور پھر انہوں نے دارالفتاؤں کو آن بورڈ کیا تمام مسائل کے بارے میں، مسائل کو جمع کیا۔ تو اس میں الحمدللہ میں شروع سے ساتھ تھا، اور ہمارے ساتھ علماء کرام رہے۔ پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ تمام جو سوالات تھے وہ ملک کے تمام مکاتب فکر کے دارالفتاؤں کو بھیجے، تمام دارالفتاؤں کو۔ الحمدللہ بڑے حضرات نے ہماری سرپرستی بھی فرمائی، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان حضرات نے بڑے بڑے مدارس، اکوڑا کھٹک، بڑے بڑے مدارس، اور ان میں ماشاءاللہ دیوبندی مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، سلفی، تمام حضرات کو وہ خط بھیجتے تھے۔ اور پھر جب سوالات کے جوابات آئے، انہوں نے پھر اس پہ ایک پورے انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا مرتب ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں کس کس ایریے کو کور کیا؟ کھانے پینے کے حوالے سے، ذبیحہ کے حوالے سے، سلاٹرنگ کے حوالے سے، میٹ کے حوالے سے، الکوہل کے حوالے سے، اجزاء ترکیبی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ طہارت ہائیجین کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پھر جو اجزاء ترکیبی مختلف آ رہے ہیں، جیلیٹن ہے، جیلیٹن کے حوالے سے، پھر اسی طریقے سے وہ مختلف اجزاء جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، اجینوموٹو ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں مختلف، وہ سب چیزوں کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ہم نے اس کو مرتب کیا اس کتاب کو۔ سبحان اللہ۔ پھر کوئی تقریباً 40 کے قریب مفتیان اکرام تھے تمام مکاتب فکر کے، جو جمع ہو کے اس پہ ہم نے کام کیا، اور پھر اس کو مرتب کیا اس کتاب کو۔ الحمدللہ
ایک ایسی کتاب وجود میں آئی جو ابھی تک ہمارے پاس کریکلم بک بھی نہیں تھی. اگر کسی مدرسے میں پڑھانا ہے آپ نے, تخصص کے طلباء کو پڑھانا ہے, فوڈ ٹیکنالوجسٹ نے پڑھنا ہے, اب آپ کے پاس الحمدللہ ایک ایسی درسی کتاب وجود میں آ گئی جس کو آپ ٹیمپلیٹ بنا کے اس پر مزید کام ہو سکتا ہے. الحمدللہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر موجود ہے, ہمارے تقریباً ہمارے دارالعلوم کے حضرات فضل الرحیم صاحب کی تقریر موجود ہے. جی مفتی منیب الرحمان صاحب جی کی منیب الرحمان صاحب کی ہے, عبد المنان صاحب مفتی عبد المنان صاحب کی اس پر موجود ہے. دارالعلوم ماشاءاللہ ان حضرات نے سرپرستی فرمائی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ مفتی بدر اللہ خالد صاحب. اور یہ کہ آج کے جو جدید مسائل ہیں, نو آمدہ مسائل ہیں, تو ان کے تعلق سے اویئرنیس نہیں ہوتی. جی یہ بڑا کام ہوا کہ مثال کے طور پر ہم جب جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے, اس پہ لکھا ہوا ہے E410. جی اب ہمیں کیا معلوم کہ E410 کیا ہے؟ تو اب انہوں نے اس کو یہ کیا کہ ہم نے ایملسیفائرز کی تفصیل دے دی کہ بھائی دیکھیں یہ ایملسیفائرز ہیں, یہ تو ڈاؤٹ فل ہیں اور یہ ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کو, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ڈاؤٹ فل. تو یہ اس اعتبار سے پورے ملک میں اگر آپ ڈیموگرافکلی دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے, کوئی نوشکی میں اگر دارالفتہ ہے تو اس کے لیے ذرائع مشکل ہیں, کوئی چاغی میں ہے, کوئی کہیں پر ہے, کوئی تربت میں ہے, وہاں پر نوشہر و فروز میں ہے, کہیں پہ سانگڑ میں ہے, لیا میں ہے. اب ان حضرات کے لیے ایک کتاب میسر آ گئی. اب یہ اپنی فقہ کی کتابوں کے ساتھ ہی اس کو پڑھا سکتے ہیں. الحمدللہ فقہ پڑھا جا رہی ہے. پھر فوڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹیز کے فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ, وہاں پر مائکرو بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ, اب ان حضرات کے لیے, کیونکہ اس میں فارما کو بھی لیا, دواؤں کی بھی سارے کے سارے اصول اور ضوابط کو لیا, تو الحمدللہ. اور پھر مفتیان اکرام کی نگرانی میں بنی. وہ ہمیشہ والد صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی اس کا جو میجر اسٹیک ہولڈر ہے وہ مفتی ہے, کیونکہ ان حضرات کی رہنمائی میں کام ہونا چاہیے. وہ الحمدللہ ہوا, اور ایک اچھی کاوش یہ ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ ایسی علمی کاوشیں جیسے ہم اس پروگرام کے توسط سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اس میں اجتماعیت بہت ضروری ہے. اس میں الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز سامنے آ گئی کہ الحمدللہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ان موضوعات میں, حلال حرام کے موضوعات میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے, ایک اچھی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی امت کے لیے اس کو نافع بنائے, ہمارے ملک میں اس حلال کو جاری فرمائے. جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی, تعلیمی اداروں کے لیے بھی, مدارس کے لیے بھی ایک بہت اچھی چیز وجود میں آ گئی ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے. اچھا مفتی صاحب, پورے پاکستان میں دستیاب ہے یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہے, یہ آسانی کے ساتھ یہ کتاب دستیاب ہے. اور اب ہم پھر اس کے جو اب سیکنڈ کام ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو باہر ہوتے ہیں, اب ہم اس کے انگریزی ترجمے پہ بھی کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا کام, بہت مبارک, بڑی کنٹریبیوشن ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ثناء اللہ بھٹا صاحب کا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. ہماری مسجد کے امام سورہ اعلیٰ کے 2 حصے کر دیتے ہیں, یعنی شروع کا حصہ پہلی رکعت میں اور دوسرا حصہ, بقیہ حصہ دوسری رکعت میں. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی نماز اور جمعے کی فجر کی نماز میں, جیسے فجر کی نماز میں بھی بسم الاعلیٰ, سورہ دہر, ان کی فضیلتیں موجود ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے پڑھا جائے. لیکن اگر ائمہ مساجد بعض دفعہ, کیونکہ یہ فرض نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو اگر وہ اپنے عوام الناس کی وجہ سے, جمعے کا مجمع تو ذرا ویسی بڑا مجمع ہوتا ہے, اس میں تو اگر وہ صورتوں کو مختصر کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. فجر کی نماز میں بھی اگر وہ بعض دفعہ سورہ دہر کو 2 حصوں میں پڑھ لیں یا اس طریقے سے اس کو 2 حصوں میں پڑھ لیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. کیونکہ جو قرات کی اصل چیز ہے وہ پوری ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک چیز سنت ہے, اور وہ اگر کبھی ترک بھی کر دیں اور کبھی 2 حصوں میں بھی کر دیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. اب یہ سوال ایک ذہن میں آیا آپ کی بات سن کر کہ اِنَّا قرآن الفجر کانا مشہودا, تو فجر کی نماز میں اگر 2 حصوں میں نہ کریں, کیونکہ وہ وقت ہی ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس وقت قرآن عالم شہود میں ہوتا ہے, اللہ اکبر, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل صورتوں کو پڑھا بھی اور پڑھنے کا حکم بھی دیا.
کہ لمبی صورتیں پڑھا کریں. تو ٹھیک ہے، جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہاں گنجائش ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گنجائش فجر کی نماز میں بھی ہے. لیکن اگر فجر کی نماز بے شک میں بات صحیح، بالکل آپ کی بات درست ہے. جو فجر کی نماز کا وقت ہے وہ تو انسان کی روحانی چارجنگ کا ٹائم ہے. اللہ آپ اکبر. روحانی طور پہ اس میں چارج ہو رہتے ہیں، پورا دن آپ اس پہ گزارتے ہیں اس چارجنگ پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے وہ بڑا قبولیت کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے جیسے خود فرمایا کہ قرآن کریم عالم شہود میں ہوتا ہے، اللہ اکبر. تو اس وقت قرآن کریم سے اپنے دل کو، کانوں کو سیراب کرنا، تو اس وقت تو یہی چاہیے کہ پوری صورتیں پڑھیں، اور حدر میں آپ اس کو آرام سے پڑھ بھی سکتے ہیں اگر حدر جی کی ہاں. قرات میں پڑھ لی جائے. جی ہاں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا ویسے اہتمام بھی ہوتا ہے اب الحمدللہ. جی اکثر ہاں، ائمہ اہتمام مساجد ہوتا ہے. ماشاءاللہ جمعے کی اس میں اس بات کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. جس نے حامیم پڑھنی ہوتی ہے وہ حامیم ہے، سورہ دہر ہے، ان صورتوں کا وہ حضرات پڑھتے ہیں. واقعتاً فجر کی قرات تو ہے ہی یہ کہ فجر کی قرات کو تھوڑا سا طویل کیا جائے. اللہ فجر کی اکبر. قرات میں طویل ہی مسنون ہے اور طویل ہی مطلوب بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے یہ فقہ الحلال کے حوالے سے. ایک سوال آیا، اس سے قریب تر ہے. عشرت صاحبہ ہیں جرمنی سے. سوال ان کا یہ ہے، 2 سوالات ہیں کہ اسٹنڈ میٹ خریدتے ہوئے مفتی صاحب کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں انہیں پرابلمز ہوتے ہیں. ارشاد. دیکھیں، ایک بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسٹنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسٹننگ بنیادی طور پہ جب سے یہ ایبیٹائرز بنے، بڑے بڑے مذبح بنے ہیں، اور وہ کارخانے جن میں ذبح جو ہے وہ وہاں پہ بڑی مقدار میں ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ضرورت ان کو یہ پیش آئی، کیونکہ وہاں تو ذبیحہ اس حوالے سے نہیں تھا، میکینیکل سلاٹرنگ تھی. تو اس میں انہوں نے جانوروں کو ذبح سے پہلے بے ہوش کرنا شروع کیا. یہ جو بے ہوشی ہے، تدویق اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹننگ، اسٹرن ہو جانا، تھوڑی دیر اس کو بے ہوش ہو جانا. اچھا، یہ جو بے ہوشی کا عمل ہے یہ کئی طرح سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مرغیوں کو گزارا جاتا ہے ایک کرنٹ شدہ پانی سے، پانی میں کرنٹ چل رہا ہوتا ہے اور اس سے گزارتے ہیں، تو اس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو بڑے جانور ہیں، گائے یا بھیڑ وغیرہ، بکرے، ان کو جو ہے وہ ایک ہیمرنگ ہوتی ہے، وہ ہیمر سے کرتے ہیں، کرنٹ والی ہیمرنگ کے ذریعے ہتھوڑی ایک پڑتی ہے، یا بلٹ کے ذریعے کرتے ہیں. ایک بلٹ جو ہے وہ مارتے ہیں جس سے اس پہ سر پہ ضرب لگتی ہے، اور اس ضرب کی وجہ سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے، بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ تو ہے اسٹننگ کا طریقہ کار. اچھا، اب جو اس کا شرعی حکم ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے. بعض حضرات نے اس کو ناجائز لکھا ہے، اور بعض حضرات نے جائز لکھا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر بہت ضرورت ہو قانونی طور پہ اور کوئی گنجائش ہی نہ ہو. کیونکہ اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ جانور کو اذیت پہنچانا ہے، جانور کو تکلیف پہنچانا، دوہری تکلیف ہے. آپ ذبح میں ہیں اور اس میں. اچھا، اینیمل رائٹ والے اس کے بالکل برخلاف بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تاکہ اس کو جو ہے نا وہ ایک سلو ڈیتھ پروسیس ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، حالانکہ اس کو دوہری تکلیف ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا ذبح کی ایک علت اور مقصود خون کا بہانا ہے، جب اس کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. بہرحال یہ 2 چیزیں تو وہ علتیں. لیکن جو شرعی حکم ہے، جو اس میں امپورٹنٹ جو کنڈیشن ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹرن میٹ کو کہا جاتا ہے کہ دیکھ بھال کے لیں، وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ مرغی ہے مثال کے طور پہ، اگر آپ نے اسٹننگ اتنا کرنٹ اتنا تیز رہا کہ وہ ذبح سے پہلے ہی مر گئی، آپ تو اس کو بے ہوش سمجھ رہے تھے. مثال کے طور پہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ آڈٹ پہ جاتے ہیں تو اگر وہ کسی جگہ پہ اسٹنڈ ہونا تو اس چکن کو، پاکستان میں تو الحمدللہ اسٹننگ جائز ہی نہیں ہے. پاکستان حلال اسٹینڈرڈ میں اسٹننگ از ناٹ الاؤڈ. پاکستان میں اسٹننگ نہیں ہو سکتی، پاکستان میں کوئی ایبیٹوائر اسٹننگ نہیں کر سکتا. یہ ہم نے خاص طور پہ الحمدللہ جب پاکستان حلال اسٹینڈرڈ بنا تھا PSQ 3733، تو اس میں ہم نے خاص طور پہ یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ اسٹننگ پاکستان میں تو الاؤ نہیں ہے. یورپین کنٹریز میں اسٹننگ کے بغیر آپ ذبیحہ کر ہی نہیں سکتے.
یعنی یورپی یونین میں اسٹننگ کے بغیر ذبح ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک. اچھا اب اس کی پھر شرط یہ ہے کہ وہاں پر اس سے پہلے وہ جانور زندہ ہو, صرف بے ہوش ہوا ہو لیکن زندہ ہو. اگر مر گیا تو حرام. تو حرام, بالکل. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ صارف کو کیسے پتا چلے گا؟ ایک کسٹمر ہے, وہ کھڑا ہوا ہے حلال, اب وہ چکن خریدنے گیا ہے, چکن پہ لکھا ہوا ہے اسٹرن میٹ, اب کیسے پتا چلے گا؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پھر آپ قابل اعتماد حلال سرٹیفیکیشن باڈی کو دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو سرٹیفائی کس نے کیا ہے. حلال سرٹیفیکیشن باڈی نے اسی بات کا آڈٹ کیا ہوگا, اسی بات کا اہتمام کیا ہوگا کہ اس نے اس مرغی کو خاص طور پہ آڈٹ کے وقت انہوں نے آڈٹ کیا ہوں گے کہ کرنٹ کی ایک بہت ہلکی سی مقدار ہے جس سے جانور مر نہیں سکتا, پرندہ مر نہیں سکتا. اور یہ بہت ہی ویریبل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے ویٹ اور سب چیزوں کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. پرندہ کتنا بڑا ہے, 2.5 کلو ہے, کلو کے حساب سے پھر وہ وولٹیج سیٹ ہوتا ہے کہ جس میں ارتعاش تو ہو لیکن موت واقع نہ ہو. کرنٹ لگنے سے وہ ارتعاش تو پیدا ہوتی ہے کیفیت, لیکن اس کی وجہ سے موت واقع نہیں ہو. تو اب اگر یہ واقع نہیں ہوئی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کی گنجائش موجود ہے, یہ جائز ہوگا کہ اگر ذبیحہ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس ایک اسٹنڈ میٹ ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حلال سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے, کون ہے, کس نے کیا ہے, سرٹیفیکیشن باڈی ہے. اور اب بعض جگہوں پہ یہ آ رہا ہے یورپ سے بھی کہ سیلف کلیم حلال لکھا ہوا ہے, بس ایبیٹائر نے خود ہی لکھ دیا ہے حلال, کسی نے اس کو سرٹیفائی نہیں کیا ہوا ہے. تو سیلف کلیم حلال اب دنیا میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اٹس ناٹ ایکسیپٹڈ. اگر آپ اپنی خود اپنی پروڈکٹ پہ حلال لکھ دیں اور اس کو کسی نے آڈٹ نہ کیا ہو, کسی نے سرٹیفائی نہیں کیا ہو, جیسے آپ ISO نہیں لکھ سکتے کہ میں ISO سرٹیفائڈ ہوں, کسی بھی کوالٹی سٹینڈرڈ کو نہیں لکھ سکتے, اسی طرح حلال کو بھی نہیں لکھ سکتے. دنیا یہ کہتی ہے کہ سیلف ایکریڈیشن از ناٹ ایکسیپٹڈ. آپ اپنے آپ کی توثیق خود نہیں کر سکتے, آپ کی توثیق کوئی فریق ثالث کرے گا. فریق ثالث سرٹیفیکیشن باڈی ہے, حلال سرٹیفیکیشن باڈی. تو اب یہ جو محترمہ ہیں جو غالباً جرمنی سے لکھ رہی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ نا ایک ملحقہ چیز ہی فوراً اس کے ساتھ آتی ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ گوشت 2 طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. بعض دفعہ میکینیکل سلاٹرڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, بعض دفعہ اسٹینڈ میٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اب اگر میکینیکل سلاٹرڈ لکھا ہوا ہے نا, وہاں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ میکینیکل سلاٹرنگ کا کیا مطلب ہے, کیونکہ میکینیکل سلاٹرنگ مشینی ذبیحہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو ذابح تھا وہ تو موجود تھا, باقی سارا عمل مشین سے ہوا. یعنی ذابح نے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے, مینول تھا سلاٹرڈ, لیکن باقی سارا عمل مشین سے ہوا, اس کو بھی بعض دفعہ میکینیکل سلاٹرنگ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ذابح موجود ہے اور ذابح نے ذبح کیا ہے اور جانور جو ہے وہ اس وقت زندہ تھا اور اس وقت کیا, اس نے تسمیہ پڑھی, بسم اللہ پڑھی اور کم از کم 3 یا 4 رگیں جو ہیں وہ اس نے اس کی ذبح کی. تو اب ظاہر سی بات ہے جانور تو وہ حلال ہو جائے گا اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہے, مسلمان ہے ذابح, تو یہ سب کچھ تو جائز ہے. لیکن اگر وہ ذابح موجود ہی نہیں ہے اور وہاں پہ صرف اور صرف پورا پلانٹ ایک آٹومیٹک پلانٹ چل رہا ہے, آٹو پلانٹ, جس کی پہلی مرغی پر جو ہے وہ تسمیہ پڑھ لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ 1 لاکھ مرغیاں اسی طرح نکل رہی ہیں. تقریباً آج کل جو ایوریج پلانٹ ہے وہ 1,20,000 1 لاکھ مرغیاں جو ہوتی ہیں وہ شفٹ نکل رہی ہوتی ہیں. اب اگر اس پہ تسمیہ نہیں پڑھا جا رہا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے, وہ اب کسی بھی سٹینڈرڈ کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ ایسا میکینیکل اگر سلاٹرڈ ہے تو وہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے اس کو. تو اگر آپ کے پاس یعنی اس پہ ذبح ہوا ہی نہیں ہے اس کے اندر اور وہ کوئی میکینیکل سلاٹرنگ, یہ اس قسم کی میکینیکل سلاٹرنگ کو الاؤ نہیں ہے. تو اب ہمارے جو وہاں پہ ساتھی رہتے ہیں ان کو یہ والا مسئلہ درپیش ہوتا ہے بعض دفعہ, تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی چیز لیں کہ جس میں ہمیں مینول سلاٹرڈ مل جائے. اب مینول سلاٹرڈ الحمدللہ موجود ہے, لیکن عام طور پہ تھوڑا سا جو ہے وہ شاید ذرا مشقت سے ملتا ہے, ہر جگہ نہیں ملتا, اور بعض دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس کی ایبیٹائر کے اندر بھی ایک کاسٹ ہے, کیونکہ جب آپ کسی آدمی کو وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں ذابحین کو, تو ذابحین کی ایک کاسٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ ذبح کیونکہ امر تعبدی ہے, کوئی رسم نہیں ہے, یہ تو عبادت کے زمرے میں آتی ہے اور حلال حرام کا باب ہے. اس لیے آپ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی مرضی سے کوئی آدمی اس کو چینج کر لے گا.
ٹھیک۔ تو چینج تو اس کے اندر ہے نہیں، تو اس لیے اس میں ہمیں خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر میکینیکل سلاٹڈ ہے یا اسٹینڈ میٹ ہے تو اس کے اندر حلال سرٹیفیکیشن باڈی کو ضرور چیک کر لینا چاہیے، اور حلال سرٹیفیکیشن باڈی کو بھی چیک کرتے ہوئے صرف حلال سرٹیفیکیشن باڈی کا سرٹیفکیٹ چیک نہ کریں، بلکہ اس بات کو کوشش کر لیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس اب یہ ذرائع اور وسائل موجود ہوتے ہیں، بیرون ممالک میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس سرٹیفیکیشن باڈی کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی چیک کر لیں کہ انہوں نے اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے۔ اچھا، تمام کام کنزیومر کرے گا؟ کنزیومر یہ کام کر سکتا ہے، کنزیومر ایزی ہے، کوئی اتنا بڑا پرابلم اب ہے نہیں، کیونکہ اب تو چیزیں آپ ایک فوٹوگراف کھینچنی ہے آپ نے اور اس پہ ڈالنی ہے تو آپ کو مل جائے گی آپ کو آسانی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ کو اس دکاندار پہ اعتماد ہے تو وہ دکاندار کہہ دے کہ میں نے اس کو ڈبل ویریفائی کیا ہوا ہے، چیک کیا ہوا ہے، سرٹیفیکیشن باڈی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور ویسے یہ بھی حلال سرٹیفائیڈ ہے، تو اس طریقے سے دکاندار کی بات کو مان لینا چاہیے۔ دکان مسلمان ہے اگر وہ مسلمان ہے جی تو اس کی بات کو مان لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ان کا یعنی عشرت صاحبہ کا ایک سوال اور بھی ہے، اس سے قریب تر ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ مفتی صاحب عام طور پر کھانے میں اب سویا لیسیتھین اور سٹرک ایسڈ وہاں پر جرمنی میں ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں حلال اور حرام کی فکر کرنی چاہیے یا ہوتی ہی یہ چیزیں حلال ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اجزاء ہیں، لیسیتھین جو ہے وہ بنیادی طور پہ لیسیتھین اگر صرف مطلق لکھا ہوا ہے اور سویا نہیں لکھی ہوئی اس کے ساتھ، پھر تو تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ لیسیتھین حیوانات سے بھی بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جب سویا ہے تو یہ سویا جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسی سے پھر یہ بنتا ہے، نباتات جو ہے وہ ایک قسم ہے پھلی کی، یہ اسی سے بن رہا ہوتا ہے سویا سے، تو جب اگر یہ سویا لیسیتھین لکھا ہوا ہے تو یہ حلال ہے۔ بنیادی طور پہ کائنڈ آف ایملسیفائر ہے جو تیل اور پانی کو یکجا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیسیتھین، اور یہ کھانے کی اشیاء میں بھی اب استعمال ہوتا ہے ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ آپ نے کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ تیل اور پانی کو یکجا کرنا ہو، تو اب اگر اس میں سویا لیسیتھین لکھا ہوا ہے تو پھر یہ حلال ہوگا، سویا لیسیتھین، کیونکہ یہ سویا سے بنا ہے، نباتات سے بنا ہے۔ دیکھیں اصول یاد رکھ لیجئے، نباتات جو ہے نا، مطلب جو ویجی چیزیں ہیں اور جو نباتات سب چیزیں ہیں، اس میں آپ کو عام طور پہ وہ چیزیں حلال ہیں، نباتات، جمادات بھی انفیکٹ اسی سے، منرلز جو ہیں ساری کی ساری، اس کے اندر صرف اور صرف 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں، مضر صحت نہ ہو، ٹھیک، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ مسکر نہ ہو، یعنی نشاور نہ ہو، ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ کہ زہریلی نہ ہو، زہر نہ، پوائزن نہ ہو۔ ٹھیک، اگر یہ 3 نہیں ہے اس کے اندر تو یہ حلال ہے۔ اچھا، نباتات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک، یعنی مثال کے طور پہ ہم اس کو مثال لے لیتے ہیں، اب اگر بھنگ ہوگی تو وہ اس وجہ سے، افیون ہوگی، ہیروئن ہوگی تو وہ اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا، نشاور ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا حرام ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے، زہریلی گھاس ہے، زہریلی پھول ہے، زہریلا کانٹا ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اس کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے ہوگا۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو کھانے سے جو ہے وہ صحت میں مضر ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہا جائے گا۔ تو اب مضر صحت بھی نہیں ہے، اسی طرح منرلز کے اندر بھی ہے، سالٹ جو ہے وہ منرل ہے، نمک لے رہے ہوتے ہیں ہم، ہمالین سالٹ لے رہے ہوتے ہیں، کالا نمک لے رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ آپ مضر صحت تو نہیں ہے، نشاور تو نہیں ہے، پوائزنس تو نہیں ہے، تو اس کو سمجھائے۔ تو سویا لیسیتھین سے اچھا، جب اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں یہ تینوں نہیں ہے اور اس سے آپ کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں تو حلال ہے، تو حلال ہے۔ اچھا، اور سٹرک ایسڈ؟ سٹرک ایسڈ بنیادی طور پہ جو نیچرل سٹرک ایسڈ ہے وہ تو جتنے بھی سٹرک فروٹس ہیں ان سے ہی لیا جاتا ہے، جس میں لیمو ہے، مالٹا ہے، کنو ہے، موسمبی ہے، یہ جتنے ہمارے فروٹس ہیں، انناس ہے، ان سے یہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ عام طور پہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سٹرک ایسڈ جو ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ مصنوعی ہے تو بھی وہ حلال ہوتا ہے۔ عام طور پہ کوشش کرنی چاہیے نیچرل سٹرک ایسڈ لینا چاہیے تاکہ وہ صحت کے لیے جو ہے وہ مضر نہ ہو۔ اگر وہ کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو حلت اور حرمت کے اس میں کوئی ایسا، دونوں اجزائے ترکیبی جو انہوں نے بیان کیے ہیں
ان دونوں اجزاء ترکیبی میں کوئی اور مسئلہ حلال حرام کا نہیں ہے. اگر سویا لیسیتھن مینشن ہے باقاعدہ سویا کے ساتھ تو جائز ہے, بے فکری سے استعمال اس کو آپ کریں. استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, دلشاد عزیز صاحب کا سوال ہے, تکبر, فخر اور حسد میں کیا فرق ہے, وضاحت فرما دیجئے. دیکھیں یہ تینوں کی تینوں جو ہیں ایک روحانی بیماریاں ہیں, بلکہ گناہ بھی ہیں. تکبر تو وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ لا يحب اللہ کا صیغہ استعمال کیا, لا کل مختال فخور, مختال, فخور, استکبار, مستکبرین, یہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما الکبر و ردائی, تکبر میری چادر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کی برابر بھی تکبر ہوگا, رائی کے دانے کی برابر بھی تکبر ہوگا, تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جو 70 سال کی مسافت سے آتی ہو. اللہ اکبر. تکبر بنیادی طور پہ تو دل کا فعل ہے, اور دل میں کسی کو اپنے سے حقیر جاننا, ڈیگریڈ سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یعنی اس تکبر ہی کا آؤٹ کم ہوتا ہے خود پسندی. آدمی خود پسندی کے فریب میں جب مبتلا ہوتا ہے, اس کا بیج جو ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اس تکبر کی وجہ سے ہی پھر یہ تکبر, جب آپ بعض دفعہ تو آدمی اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے, اندر ہی ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ جملوں کی صورت میں زبان پہ بھی آ جاتا ہے. آدمی کہتا ہے آپ جانتے نہیں میں کون ہوں, آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں. یا پھر اسی طریقے سے اپنی چیزوں کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس کیا کیا ہے. تو اپنے اوپر کیا کہتے ہیں, اپنی اندرونی کسی اپنے حسن پہ, اپنے کسی صورت پر, اور اس پر مال پر, اپنے عہدے پر, خارجی چیزوں پہ یا داخلی چیزوں پر اترانا فخر ہے. یہ اترانا, اکڑنا, اس پر, یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ تکبر کی صورتیں ہیں. پھر یہ یعنی آپ کی باڈی لینگویج میں بھی آتا ہے, گفتار بدنی جو ہے وہ بھی اس میں اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ فخر مفتی صاحب, یہ تکبر کی سرحدوں تک کب پہنچتا ہے؟ دیکھیں اور فخر میں اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فخر اور تکبر میں بنیادی طور پہ جب تک یہ عزت نفس کا دفاع ہے جب تک تو اس کی گنجائش ہے. جہاں یہ عزت نفس کی سرحد کو کراس کرتا ہے, آپ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کر رہے تھے. اللہ کو خوبصورتی پسند ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا پہننا پسند ہے, نعمت کا اظہار اللہ کو پسند ہے, لیکن جہاں یہ اظہار آپ کو اس کی وجہ سے دوسرے آپ کو حقیر لگنے لگیں, یا آپ دوسروں کی تعریف کے طالب بننے لگیں, یا آپ کو یہ طلب ہو کہ دوسرے مجھے دیکھیں, مجھے میری تعریف کریں, یہاں سے مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جا کر یہ جو تکبر ہے اس کے اندر خدا نہ خواستہ انتقام آ جائے تو پھر یہ غصے میں بھی کنورٹ ہوتا ہے, پھر وہ غصہ حرام ہوتا ہے, پھر اس کے آؤٹ کمز جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تکبر کے. اور اس سے ملتی جلتی پھر ایک اور آؤٹ کم جو اس کا نکل رہا ہوتا ہے وہ حسد نکل رہا ہوتا ہے. اور حسد جو ہے, حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کے ختم ہو جانے کا, دل میں یہ فکر کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے, کسی طرح اگر مجھے نہیں ملتی, مجھے ملے یا نہ ملے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, اس سے چھن جائے. اور یہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, یہ کسی انسان کی خلیفۃ اللہ کی صفت تو یہ ہو نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سے پناہ مانگنے کو فرمایا, من شر حاسد اذا حسد, کہ اگر اس کا حسد شروع ہو جائے تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے حاسد سے. اور حسد جو ہے وہ بنیادی طور پہ حاسد اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے, کیونکہ حسد کرنے والا بنیادی طور پہ ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت پہ معترض ہوتا ہے, اللہ کی دین پہ. اللہ نے اس کو کیوں دی, مجھے کیوں نہیں دی. تو in a subtle manner وہ تحت اللفظ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے اللہ کی
تقسیم نعمت پہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے. تو حاسد جو ہے وہ اپنی آگ میں خود جل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب حسد کرے گا تکبر بھی آئے گا, پھر غیبت بھی ہوگی, پھر جھوٹ بھی ہوگا, پھر بغض بھی ہوگا, پھر عداوت بھی ہوگی, اور سب سے خطرناک کرونک جو ہے وہ اس کو پھر کینہ تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں. تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ آپ ظاہر سی بات ہے کون, میں کون ہوں, مجھے جانتے نہیں ہو. کیا نہیں جانتا ہو بھائی؟ وہ ایک بزرگ سے کسی نے یہ کہا نا کہ آپ مجھے جانتے نہیں, میں کون ہوں. کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں تم کون ہو, ناپاک نطفے سے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہو اور مٹی سے بنے ہو, پھر مٹی ہو جاؤ گے, اور جب چل رہے ہوتے ہو تمہاری حال یہ ہے کہ خوشبودار سے خوشبودار کھانا کھا لو تو وہ بدبودار بن کے نکالتے ہو, اور جو تمہارے پیٹ میں گندگی لے کے گھوم رہے ہو اگر اللہ اظہار کر دے تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اور جس طرح یہ سانس لے رہے ہو یہ نتھنے کھلے ہوئے ہیں, اگر آنت کے نتھنے کھل جائیں تو کوئی تمہارے پاس بھی نہ بیٹھے گندگی. تو آدمی تو اپنی حیثیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بندے کے لیے تکبر کی صفت کو پسند نہیں فرمایا, بندگی کے لیے نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اچھا, اب اس کا سد باب کیا ہے؟ تکبر انسان سے کیسے نکلے؟ تکبر علماء نے یہ فرمایا, مشائخ نے, کہ تکبر کو نکالنے کا سب سے آسان جو راستہ ہے, ایک تو یہ مراقبہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کا مراقبہ کرتا رہے کہ میں ہوں کیا, گندگی کا ڈھیر ہوں, میں ہوں کیا, کس چیز پہ اکڑ کرتا ہوں. جو بھی کچھ ہے یہیں رہ جائے گا, یہ مال بھی یہیں رہ جائے گا, یہ دنیا بھی یہیں رہ جائے گی, یہ حسن بھی کوئی چیز نہیں ہے, سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی, میں مٹی ہو جاؤں گا. پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. شکر جو ہے نا وہ آدمی سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے. جب ہر حاصل ہونے والی کامیابی کی نسبت, ہر حاصل ہونے والی نعمت کی نسبت منعم حقیقی کی طرف, اللہ کی طرف کر رہا ہوتا ہے تو اپنی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی. اپنی طرف نگاہ جائے گی تو تکبر کا بیج آئے گا نا. بالکل ٹھیک. تو اب جب آدمی شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, اسی لیے فرمایا نا کہ مراقبہ شکر جو ہے وہ, اور اپنی حیثیت کا مراقبہ اور شکر کا مراقبہ, یہ دو علاج ہیں تکبر کے, دو علاج. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہوگا کبھی آپ کے منہ پہ لوگ تعریف کریں گے, بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا پروگرام کیا, کیا چیز اچھی بات کی آپ نے, کیا اچھی چیز ہے. تو فرمایا کہ دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یا اللہ یہ محض تیرا کرم تھا, تیرا انعام تھا, تو نے میری زبان سے یہ کہلوا دیا, یہ نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے, یا اللہ تو مجھے ان کے گمان کے مطابق بنا دے. اور یا اللہ, ایک علماء فرمایا کرتے ہیں ہمارے مشائخ کہ بھائی آدمی دل میں یہ تمنا کرے کہ کہیں آپ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, اگر میرے عیب اس پہ کھل جائیں تو یہ مجھ سے ملنا بھی پسند نہ کرے. تو اب یہ جو مراقبہ ہے, یہ جو تین مراقبے ہیں کہ آپ کی تعریف کرے تو آپ نے رسپانس کس طرح کرنا ہے, پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے شکر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ہے, اور اپنی حیثیت کا مراقبہ کرتے رہنا ہے. مٹی تھے پھر مٹی ہو جائیں گے, مٹی بہرحال مٹی ہے, کوئی کھڑی مٹی ہے, کوئی پڑی مٹی ہے, تو جو چیزیں بھی ساتھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ ہی جائیں گے. جب آئے تھے تو کیا حال تھا, جائیں گے تو کیا. اپنا تھوڑا سا مراقبہ آدمی کر لے اس حیثیت پہ تو یہ تکبر خود ختم ہو جاتا ہے, تکبر کے بول بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا علاج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے لا یحب کا لفظ عطا فرمایا. جی ہاں, کہ اللہ محبت نہیں کر سکتا اس شخص سے کہ جو متکبر ہو, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. جس طرح آپ نے بات فرمائی الکبر ردائی, یہ تکبر میری چادر ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھ سے میری چادر نہ کھینچو. اللہ اکبر. مفتی صاحب, اگر سلام کرنے کی عادت اپنا لی جائے تو کیا تکبر کی سطح کم نہیں ہو جاتی؟ بالکل. ہر جان, اور اللہ کا شکر ہے مسلمان ملک میں رہتے ہیں, یہاں آپ کو یہ نعمت حاصل ہے کہ جانے انجانے ہر ایک کو آپ آسانی سے سلام کر سکتے ہیں. زور سلام کرنے کی عادت ڈالی جائے, ہدیے کی, سلام کی, دعا کی, اس سے جو ہے تین یہ ایسے اعمال ہیں
جس سے آدمی کو جو ہے وہ تکبر ختم ہو جاتا ہے. دوسروں کے لیے دعا کرنا ٹھیک. اور پھر اسی طریقے سے سلام کرنا اور ان کو ہدیہ دینا. سبحان اللہ. تو اس سے جو ہے یقیناً آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ جل شانہ کا انعام ہے. سلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرماتے ہیں جو جنت میں جانے کی بنیاد ہے, شرط ہے. مومن کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتا. جی بالکل. اور جب جنتی ہو جائیں گے یہ ہم سب خوشگمان رہنا چاہیے, تو اللہ دل میں سے کینہ بغض نکال کر ہمیں بھیجے گا. صفائی کے بعد جائے گا. اس لیے فرمایا علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ لا یحبو کا ایک مفہوم مخالف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے. محبت کی ضد کیا ہے؟ محبت نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ اعمال ہوں گے تو پھر جو جذب ہوتا ہے نا, انجذاب, جی اللہ کی طرف سے جو دلوں پہ بارش ہوتی ہے نا, جس سے دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے, جی ہاں, وہ اعمال کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے اور وہ چھن جاتی ہے گناہوں کے نتیجے میں. اللہ اکبر. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ بعد میں کھنچتا ہے, اللہ کی طرف سے پہلے اس کے اوپر نظر آتی ہے. اب پہلے تو وہ ہوتی ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تمہاری کیا حیثیت ہے جب تک اللہ نہ چاہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت مطلوب. اللہ کی چاہت متوجہ ہوگی جب اللہ کو محبوب اعمال کرے گا آدمی, تب دل کی زمین زرخیز ہوگی, تب اس کی طرف توجہ ہوگی. اسی لیے ہمیں اس کی طرف رہنا چاہیے, ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ کی محبت دل میں آئے. کیا بات. اللہ کی محبت آئے گی تو پھر خود بخود ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دل کی زمین آباد ہوتی چلی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل کی زمین آباد ہوتی چلی جائے گی اور یہ جو رذائل ہیں یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. دل پاکیزہ جگہ, کیونکہ یہ اللہ کی سرزمین ہے. ناپاک جگہ پر اللہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو دھڑکن ہے جو اللہ اللہ کر رہی ہے, تو اس سرزمین میں پاک چیز, اللہ سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ طیب ہے. تو دل کے سرزمین کو پاک رکھا جائے کیونکہ اس کا مکین اللہ ہے. بے شک, بے شک. اور یہ 3 رذائل ہیں جو یہ ان سے ہر صورت میں جو ہے وہ دوری اختیار کیا. تکبر ہے, فخر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تکبر اللہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا جو 70 سال کی مسافت سے آئے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک متکبر آدمی, تو تکبر کس بات کا؟ خلق من ماء دافق, آپ نے اشارہ فرمایا انسان کی حیثیت کیا. اور متکبرین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں, اللہ اکبر, یعنی ایک بہت بڑی گاڑی, یعنی وہ 7 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی آیا اور اس انداز سے اترا اپنے گارڈز کے ساتھ کہ ہم دوستوں سے یہ کہتے ہیں مذاق میں کہ یہ 7 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا آدمی 7 روپے کا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس نے حرام کمایا. ہم جانتے ہیں اسے, زمینوں پہ قبضے کیے اس نے. اس نے حکومت پاکستان کو ٹیکس نہیں دیا. یہ ہمارا وطن ہے, ہماری ریاست ہے, اور یہ اس کی چال دیکھو. اور اس کی اعلیٰ ترین, بلکہ اعلیٰ ترین سے مراد گھٹیا ترین مثال یہ کہ جب یہی آدمی مسجد آتا ہے اور انہی گارڈز کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس وقت بھی اس کی چال دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے. اکثر جمعے کی نماز میں مفتی صاحب میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو اور حیران ہوتا ہوں, لیکن میں اپنے دل ہی دل میں بس ایک خود کلامی کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ آدمی آیا اور 6 گارڈز اس کے آگے آگے چل رہے ہیں, گنز ان کے ہاتھوں میں ہیں, اور وہ یہ جاتا ہے اور جس تکبرانہ انداز میں یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا. تو یہ دین محض, جیسے کہ آپ نے فرمایا, محض ریچولز کا نام نہیں ہے. انسان بناتا ہے نا, بلکہ اندر کے جانور کی تہذیب کرتا ہے. تو اندر کے جانور کی تہذیب ہوئی یا نہیں ہوئی, یا محض بس اللہ اکبر, رکوع سجدے چلے گئے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا, یا ایک گلٹ اس کو دور کرنے کے لیے مسجد کا رخ کر لینا. وہ انسان جو اللہ کو مطلوب ہے, کیا وہ خوبیاں, وہ خصوصیات, وہ صفات میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں ان نمازوں سے؟
یا نہیں؟ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ اسی لیے عابدون سے پہلے تائبون ہے۔ جی تائبون، اللہ اکبر۔ اور تائبون کیا مطلب؟ توبہ کرنے والے۔ یہ کون لوگ ہیں جو پلٹ آتے ہیں؟ یہ مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ تب عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا ہوتا ہے اور یہ چیک کرتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ چیک کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ اگر میں نے وہ سوال ابھی رکھا آپ کی خدمت میں تو وقت ہی ختم ہو جائے گا پروگرام کا۔ ویڈیو کوئسچن مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا روحانیت کوئی مطلوب چیز ہے؟ سوال ان کا سمپل یہ ہے کہ کیا روحانیت دین کو کوئی مطلوب چیز ہے؟ دیکھیں عجیب بات ہے کہ ابھی ہم یہ اس سوال سے پہلے یہی والی گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً یہ اس اعتبار سے مطلوب چیز ہے کہ انسان مجموعہ ہے روح اور جسم سے۔ ٹھیک۔ اگرچہ روح اللہ کے امر کا نام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جیسے جسم کی ضروریات رکھی ہیں اور وہ آگ پانی ہوا مٹی سے پیدا کی ہیں، اسی طریقے سے روح کی بھی ضروریات ہیں۔ اور روح اور جسم کی مثال ابن جوزی نے یہ دی ہے کتاب الروح میں کہ جسم جو ہے وہ گھوڑے کی مانند ہے اور روح جو ہے وہ گھڑ سوار کی مانند ہے۔ آپ کا گھوڑا جو ہے وہ بہت مضبوط ہو اور گھڑ سوار کمزور ہو تو وہ تو پہلی پٹخی میں نیچے دے دیتا ہے، اس کو چلنے نہیں دیتا۔ روح اگر کمزور ہوتی ہے، جسم بہت مضبوط ہوتا ہے، جسم کو ساری غذا مل رہی ہوتی ہے، روح کو غذا نہیں ملتی تو جسم اپنے سارے تقاضے پورے کراتا ہے، روح اپنے تقاضے نہیں پوری کرا پاتی۔ اور روح سے کیا ہوتا ہے؟ روحانی تربیت وہ ہوتی ہے جو آپ کو اخلاق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ روحانی تربیت وہ ہوتی ہے جو خالق کا تعارف کراتی ہے، کیونکہ روح کھنچتی ہے خالق کی طرف، وہ اپنے آپ کو خالق کی طرف کھینچتی ہے اور آپ کا خالق سے تعلق بڑھتا ہے اللہ جل شانہ سے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس روح کا اللہ کی یاد، قرآن کریم، موت کی یاد، یہ ساری روح کی غذائیں ہیں۔ اور یہ روحانی غذائیں جب اس کو حاصل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جب یہ حاصل ہوتی ہیں تو آدمی کو نیکی کی لذت محسوس ہوتی ہے، گناہ کی ظلمت محسوس ہوتی ہے، آدمی جو ہے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر پاتا ہے، اور اچھے اخلاق اور برے اخلاق اس کے اوپر کھل رہے ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے تو آدمی کی قوت حس حلال حرام کی اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور محسوس کرنے لگتا ہے، غذا میں اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اور رذائل اس کے جس طرح جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ تو آدمی کو تربیت جو ہے جس طریقے سے جسمانی تربیت ہوتی ہے، عقلی تربیت ہوتی ہے، روحانی تربیت بھی دین کو مطلوب ہے، روحانی تربیت بھی مطلوب ہے۔ اور جس طریقے سے میڈیکل ڈیزیز کسی انسان کے جسم کو ہوتی ہے تو اسپریچول ڈیزیز بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو جس طریقے سے جسمانی ڈیزیز کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی مینٹور کی، کسی شیخ کی آپ کو اسپریچول ڈیزیز کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شیخ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو عزت نفس میں اور تکبر کے درمیان لائن کو ڈرا کر سکے، جو تواضع اور انفیریٹی کمپلیکس میں لائن کو ڈرا کر سکے، احساس کمتری اور تواضع میں فرق کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ آپ کو لائن کو ڈرا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نعمت کے اظہار میں اور فقر میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ لائن کو ڈرا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھئی آدمی قرآن کریم کے مطالعے میں رہے، اللہ کی یاد، اس کو آدمی خاص طور پہ آسان نسخہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرے اور کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ اللہ سے تعلق بڑھے، دنیا کی محبت کم ہو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو اور آخرت پیش نظر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آخرت پیش نظر رہے۔ آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت سارے سوالات باقی رہ گئے لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم رکھیں گے آپ کے سامنے۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں
ख़ास तौर पर आपके सवालात के लिए। सवालात आपके आते हैं और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब, उन्हें हम जहमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारे और आपके पूछे गए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। एक बार फिर मुफ्ती नजीब साहब का शुक्रगुजार। ख़वातीन और हज़रात, पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, उस आदमी से बतौर ख़ास बचो जो तुम्हें तुमसे बड़ा कहे। उस आदमी से बतौर ख़ास बचो जो तुम्हें तुमसे बड़ा कहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे